الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد وعلى اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات. اس مجلس کی قبولیت کے لیے بانیان مجلس کی ان زحمات کی قبولیت کے لیے منتظمین مجلس جو مسجد کی انتظامیہ معاونین سب کے مرحومین کی مغفرت اور بخشش کے لیے جن مؤمنین نے میرے ذمے دعائیں لگائی ان کی دعاؤں کی استجابت کے لیے جن مؤمنین کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کے حل کے لیے جو مؤمنین بے روزگار ہیں ان کے وسیع رزق حلال کے حصول کے لیے جو مؤمنین بے اولاد ہیں ان کی اولاد نرینہ کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والأرضين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين. وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان یعنی الحسنان وقیل فی شأنہما ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات پر محمد واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان نبی المختار محمد المصطفیٰ عاشقان کرار علی المرتضی موالیان زہرا ام الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا تشریف فرما ہیں. تمام تر حمد کے الفاظ اس ذات پروردگار کے لیے خاص ہیں کہ جو اپنی نظیر اپنی مثال نہیں رکھتا. وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس دنیا کا خالق نہیں ہے، کوئی اس دنیا کا مالک نہیں ہے. جہاں ہر شے اس کی وحدانیت پر گواہی دینے کے لیے تیار ہے، ہر شے میں اسی کا فیض ربوبیت آشکار ہے، عوالم ممکنات اسی کے عشق کی زنجیر سے وابستہ ہیں، ہر رنگ میں ظاہر ظہور اسی کے لیے مخصوص ہے، ہر ظہور میں غیب اسی کے لیے منصوص ہے. دیدہ ظاہر اس کے ادراک سے عاجز مگر چشم بصیرت درجہ ملاقات پہ فائز. عقول ادراک کن ہے حقیقت میں حیراں مگر ہر عقل میں رنگ صفات درخشاں. ملائکہ کا خالق روح کا محدث بس وہی قدیم سب حادث. یہ حادثات کا قدیم سے تعلق، یہ ممکنات کا واجب سے رشتہ، یہ مخلوق کا خالق سے ربط. کچھ سر بسجود ہیں کہ جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو قیام نہیں کرتے، کچھ صفیں باندھے کھڑے ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں. آنکھوں میں نیند نہیں ہے، عقلوں میں بھول چوک نہیں ہے، بدن میں سستی اور کاہلی نہیں ہے، نسیان کی غفلت طاری نہیں ہے. کچھ بندوں کے نگہبان، کچھ جنت کے دروازوں کے پاسبان. جنت میں وہی جائے گا جو صحیح عقیدے کا ہو انسان. اسی عقیدے کو پہنچانے کے لیے آئے مرسلان، اسی عقیدے کو بچانے والا کل ایمان. مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ، میں اپنے عشرے کی جو ترتیب ہے آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک مرتبہ کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اسی ترتیب سے یہ گفتگو چلے گی کہ 3 مجلسیں توحید کے اوپر ہونی چاہیے، 3 مجلسیں رسالت کے اوپر ہونی چاہیے، 3 مجلسیں امامت اور ولایت پہ ہونی چاہیے. تو آپ آج کی مجلس میں توحید سماعت فرمائیں گے. دیکھیے یہ عقیدہ توحید جو سب سے بنیادی چیز ہے، عقیدہ توحید سب سے بنیادی چیز ہے. یہ عقیدہ اگر صحیح اور سلامت ہے، اس کے بعد اگلا سوال آئے گا کہ عقیدہ رسالت کیا ہے، اور عقیدہ امامت اور ولایت کیا ہے، عقیدہ قیامت اور معاد کیا ہے. بنیادی چیز، ابتدائی نقطہ یہ توحید. یہ سلسلہ اس پروردگار نے مرتب فرمایا
اور اس سلسلے کو پہنچانے کے لیے ہادیان برحق کا انتظام کیا۔ انبیاء کی فہرست میں سب سے بڑا نام موحدین میں وہ ایک نام حضرت ابراہیم کا ہے، جنہوں نے عقیدہ توحید کو امت تک پہنچایا، اسے جس حد تک ہو سکا بچایا، اور کسی بھی نبی نے اس عقیدے کو امت تک، انسانیت تک پہنچانے میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ مصیبتیں، مشکلات کاٹی، اپنوں سے دوری اختیار کرنا پڑی، کر لی۔ انبیاء کو اور پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے، ما اوذی النبی مثل ما اوذیت، کہ اتنی اذیتیں کسی نبی کو نہیں دی گئی جتنی مجھ محمد کو دی گئی ہیں۔ کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید کی تبلیغ کر رہے تھے۔ کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، اوجھریاں ڈالی گئیں، طائف کے پتھر کھائے، لہو لہان ہو گئے، مگر اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کوئی نبی بھی اپنے اس نقطے سے، اپنے اس پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹا، کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ایک نام ہے موحدین کی فہرست میں حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ میرا نبی، میرا خلیل، ہمارے لیے ایک گھر کو تعمیر کرو۔ جب گھر کو تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، تو ایک دعا بھی کر رہے تھے، ربنا فتقبل منا، کہ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا رب، تو ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ پھر ابراہیم نبی نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ قرآن مجید کی آیت آپ کو مل جائے گی قرآن میں، نہیں تو آپ ایڈریس مجھ سے لے سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، پروردگار تو اس شہر کو امن کا شہر قرار دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس میں رہنے والوں کو تو مختلف قسم کی رزق سے نواز دے۔ ثمرات سے مراد اگر آپ لفظی ترجمہ لیں گے تو اس کا مطلب ہے پھل، فروٹ، لیکن اگر آپ رزق کی اقسام لیں گے تو کسی بھی قسم کا رزق جو انسان کے لیے ثمرآور ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کس کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم؟ فرمایا جو ان میں سے ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ یہ ابراہیم نبی دعا کر رہے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ وَاجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرا پروردگار تو اس شہر کو امن کا شہر قرار دے اور مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچا لے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو درجہ عصمت پہ، جو مقام عصمت پہ فائز ہے، جو ہر قسم کی غلطی سے، لغزش سے پاک ہے، اسے کیا کہیں گے ہم؟ معصوم۔ انبیاء سارے کے سارے کیا ہیں؟ معصوم ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ جسے ہم نے معصوم تسلیم کر لیا، پھر اس سے نہ غلطی کی گنجائش ہے، نہ اس کی دعا کے رد ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے کہ ہم دعا کریں گے یہ اور بات ہے، لیکن معصوم نبی اللہ کا خلیل ہو کر اگر دعا کر رہا ہے تو یہ اور بات ہے۔ جب ہم نے یہ تسلیم کیا کہ ابراہیم نبی ہیں، معصوم ہیں، پھر ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا۔
اور ابراہیم نبی نے کیا دعا کی؟ وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میرا پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچا لے۔ اب اگر ابراہیم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، کل آنے والا کوئی عرب کا بدو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نسل ابراہیم سے ہوں، عرب کا کوئی آنے والا صنم پرست بت پرست یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نسل ابراہیم سے ہوں، لیکن ابراہیم کی دعا بتا رہی ہے دیکھو میں معصوم ہوں، میری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ پتہ چلا جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نسل معصوم سے ہوں، میں نسل ابراہیم سے ہوں، ماننا پڑے گا اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ نسل ابراہیم سے نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا، آپ کی توجہ ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ اگر آپ زحمت کر کے بولتے رہیں گے، موسم یہاں کا خوشگوار ہے، گرمی نہیں ہے، تو مجھے ذرا پڑھنے میں آپ کے ساتھ بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا کیا فرمایا؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ پہلے دعا کیا کی تھی کہ مجھے اور میری نسل کو صنم پرستی سے بچا لے، پھر فرمایا جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ اب ابراہیم پہلے بت شکن ہیں جنہوں نے بت شکنی کر کے یہ دعا بھی کی ہے۔ بتا رہے ہیں ابراہیم دیکھو جب رشتہ داری معیار نہیں ہے، منزل منیت پر آنا ہوگا، پھر وہ نسل ابراہیم سے ہوگا۔ اور یہ نسل ابراہیم سے ہے کون؟ یہ سوال بھی تو بالآخر ہے کہ نسل ابراہیم سے ہے کون؟ تو نسل ابراہیم سے ملت ابراہیمی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اور دیگر صلوات۔ اور یہ منزل منیت عطا کرنے کا اختیار پھر کس کے پاس ہوگا؟ یہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ہوگا۔ اس لیے تو جب علی ابن ابی طالب فخر موسیٰ و ابراہیم محمد کے کندھوں پہ پیر رکھ کر بتوں کو گرا رہے تھے تو محمد کہہ رہے تھے یا علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو سامعین گرامی قدر، انبیاء و معصومین نے عقیدہ توحید کو پہنچانے کے لیے، پروردگار کی معرفت حاصل کروانے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے، کسی بھی قسم کی کے امتحان سے دریغ نہیں کیا۔ یہی حضرت ابراہیم ہے جنہوں نے اپنی قوم کو موحد بنانے کی بڑی کوشش کی، توحید پرست بنایا، کوشش کی، زحمت کی، لیکن قوم نہ مانی۔ بت پرستی کا عروج تھا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ قوم میلے پر گئی ہے تو ابراہیم نے میلے پر نہ جانے کا کوئی بھی بہانہ بنایا۔ جب قوم میلے پر گئی، حضرت ابراہیم نے، اس نبی خدا نے ایک کام کیا۔ کیا کیا؟ کلہاڑا اٹھایا اور آ کر اس جگہ آئے جہاں بت رکھے تھے اور چھوٹے بتوں کو کلہاڑے کے وار سے مار دیا۔ یہ موحد ہے حضرت ابراہیم۔ بڑے بت کی گردن میں وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب قوم جب میلے سے پکوڑے اور سموسے کھا کر واپس آئی، دیکھا ایک مرتبہ اپنے خداؤں کی حالت کو دیکھا، آ کر کہنے لگے کیا ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ ابراہیم کا کام لگتا ہے، وہ انہیں نہیں پوچھتا، وہ ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، وہ کسی اور کو اپنا خدا کہتا ہے اور وہ ان کی مخالفت کرتا ہے، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ گئے حضرت ابراہیم کو پکڑا، لے کر آئے، کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو،
یہ جس کی گردن میں کلہاڑی ہے، یہ جو سب سے بڑا ہے، یہ اب جو شریف بن کر بیٹھا ہے، مجھے اسی کا کام لگتا ہے۔ کہنے لگے یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ فرمایا جب یہ بیچارہ ہے، مان رہے ہو کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا، پھر اس کے آگے سر کو جھکاتے کیوں ہو؟ اب جب کہنے لگے نہیں ابراہیم، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تو نے یہ کام کیا، ہمارے خداؤں کی بے عزتی کی ہے، یہ توہین ہے، ہمارے جذبات کو تو نے مجروح کیا ہے، اور ہم تجھے سزا دیں گے۔ حضرت ابراہیم کو جب گرفتار کیا ہوا تھا، اب سزا تجویز کرنے لگے، کمیٹی بیٹھ گئی، بڑے بڑے جو اس ٹائم کے اس وقت کے جو اشراف تھے کہ ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے اس نے۔ اب جب بیٹھے مشورہ کرنے لگے کہ ابراہیم کے لیے کون سی سزا زیادہ مناسب رہے گی۔ کسی نے کہا مار دو، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، ابراہیم جان دے دے گا اس جرم میں۔ لیکن کسی نے کہا نہیں، جتنی ہمیں اذیت ہوئی ہے وہ صرف مار دینے سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ ایک نے کہا دیکھو مارنا تو ہے ہی صحیح، لیکن اسے زندہ جلا دو، اسے زندہ جلا دو۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا کہ ابراہیم کو زندہ جلایا جائے۔ اب جب جلانے کا نام آیا تو ایک مرتبہ لکڑیاں اکٹھی ہونے لگی، ایک مربع میل تک لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور عورتوں نے منتیں مانی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم بھی ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے جو لکڑیوں کی ضرورت ہوگی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ دیکھیں یہ صنف نازک ہے عورت، لیکن یہ نبی سے دشمنی کرنے سے نہیں گئی۔ ایک بڑھیا تھی جس کے پاس صرف اپنا ساز و سامان ایک چرخا تھا جس سے وہ دھاگا کاٹتی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کی مالک نہیں تھی۔ وہ بھی اپنا چرخا، اسے غصہ تھا ابراہیم پہ، چرخا اٹھایا، جا کر گئی آگ میں، اس جگہ جہاں لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی تھی ڈال کے آ گئی کہ جتنی اس چرخے سے آگ جلے گی اتنی تو میری طرف سے اذیت پہنچے گی نا ابراہیم کو۔ یہ اپنا حصہ ڈال کر آئی وہاں۔ اب دیکھیے نمرود کے ساتھ ایک مکالمہ ہے جو حضرت ابراہیم کا قرآن نے اسے کوٹ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ جب ابراہیم نے کہا نمرود سے کہ دیکھو میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، اس نے دو بندے جو اس نے قید خانے میں رکھے تھے بلوائے، ایک کو قتل کروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا قالا انا احیی و امید، میں بھی مارنے پر قادر ہوں اور میں بھی زندہ رکھنے پر قادر ہوں۔ قالا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ ابراہیم کی دلیل کو اس نے توڑا ہے، دو بندوں کو بلوا کر ایک کو مار دیا دوسرے کو چھوڑ دیا، اب نمائندہ پروردگار نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج برآمد کرتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ تو رب ہے تو مشرق سے مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب جب یہ لاجواب ہوا، اس نے کہا بھائی ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، اس کے سوا اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ آگ جب لگ چکی تھی، آگ کی شدت، اس کی حدت اور اس کی حرارت اتنی تھی کہ اوپر سے کافی بلندی سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرے تو وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ اس شدت کے ساتھ آگ بھڑک رہی تھی۔ اور دیکھیے آگ کا ایک خاصہ ہے، یہ جلا دیتی ہے۔ جلانے والا کوئی بھی ہو
یہ اسے جلائے گی. یہ نہیں دیکھے گی کہ آگ کو بھڑکایا کس نے ہے, کہاں بھڑکایا ہے, کس جگہ بھڑکایا ہے, یہ نہیں دیکھے گی, یہ جلائے گی. حضرت ابراہیم کو جب ڈالنے کا مرحلہ آیا کہ آگ میں ڈالا جائے, اب یہ کون جائے, اتنی شدت ہے, اتنی حدت ہے, اتنی حرارت ہے, اس کی گرمی ہے, دور دور تک کوئی نہیں اس کے قریب جا سکتا. تو یہاں پر حضرت شیطان نے آ کر مدد کی. اس موقع پر شیطان نے آ کر مدد کی, کہا میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم کیسے ڈالو گے ابراہیم کو آگ میں. کہا یہ منجنیق ہے, اس طرح سے تم بناؤ گے. اس نے ایک تصور دیا جسے آج کل کے دور میں آپ اپنا ٹینک کہیں گے, ایک اسلحہ ہے, یہ منجنیق ہے, اس کو اس طرح سے بناؤ گے. اس نے سارا سٹرکچر بتایا, بن گیا. کب ایسے کرو کہ ابراہیم کے وزن کے برابر ایک پتھر رکھو. پہلے تجربہ کیا, ٹرائل کیا. کسی بھی چیز کو جب آپ نئی بناتے ہیں اس کو تجربے کے طور پر پہلے آزمایا جاتا ہے. اب پہلے یہ تجربہ ہوا, انہوں نے پتھر رکھا اور اس کو اس طریقے سے گھمایا جو اس کا طریقہ کار تھا. پتھر جب دور سے پھینکا گیا وہ بالکل وسط میں جا گرا. اب یہ تجربہ کامیاب ہو گیا. تو کہا اب ایسے ہی ابراہیم کو رکھو اور ڈالو, اسے جلاؤ. وہ تو تھا ہی مخالف, دشمن تھا. کہا اسے جلاؤ, میں بھی نہیں چاہتا. یہ جس رب کو منوانا چاہتا ہے کہ وہ منوا سکے. اب جب حضرت ابراہیم کو اس منجنیق میں رکھا گیا, اب ابراہیم نبی کو ڈالنے کا مرحلہ آیا. خدا کی قسم جسم میں کپ کپی نہیں تھی, بدن میں راشا نہیں تھا, چہرے کے اوپر پیشانی کے اوپر پریشانی کے آثار نہیں تھے, بالکل مطمئن تھے ابراہیم. اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ دوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. ابراہیم اسی طرح مطمئن تھے جس طرح حیدر کرار میدان جنگ میں مطمئن ہوا کرتے تھے. نمائندہ پروردگار منجنیق کے اندر اب جب ہوا کے دوش پہ سوار ہونے لگے, وہاں فرشتوں کی صفوں میں ہلچل مچنے لگی. فرشتوں نے کہا پروردگار یہ کفر کی بستی میں تیرا ایک ہی تو موحد ہے, تیرا ایک ہی تو یہ توحید پرست ہے جو آج جلنے جا رہا ہے. پروردگار کی جانب سے آواز آئے گی, یہ نار کی ظاہری حرارت کو نہ دیکھو, دل ابراہیم میں عشق توحید کی شدت کو دیکھو. دل ابراہیم میں عشق توحید کی شدت کو دیکھو. کہا پروردگار ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. فرمایا جاؤ, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. آیا فرشتہ, یا خلیل اللہ حل لک حاجہ, کیا آپ کی کوئی حاجت ہے, کوئی خواہش ہے؟ اب دیکھیے ہوا کے دوش پہ سوار ہے. یہ بات مجھے بیان کرنے میں ہو سکتا ہے زیادہ وقت لگے, لیکن اس مقام سے آگ میں جانے میں اتنا وقت نہیں لگا ہوگا. اور یہ سارا مکالمہ اسی دوران ہوا ہے فرشتوں سے. تا خدا کے نبی آپ کی کوئی حاجت ہے اے خلیل خدا؟ تو دیکھیے یہ وہ مقام تھا, امتحان تھا نا, کہ یہاں پر اگر ہاں کہتے ہیں تو بھی امتحان میں فیل ہو جائیں گے, اگر نہ کرتے ہیں تو بھی امتحان میں فیل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے اگر ہاں کہہ دیں تو پروردگار کی جانب سے آواز آئے گی کہ دوستی ہمارے ساتھ کرتے ہو, مدد غیروں سے مانگتے ہو, یہ ہماری خلیلی کے دامن پہ دھبے سے کم نہیں ہے. اور اگر نہ کہہ دیں کہ جاؤ تمہاری مدد نہیں چاہیے, تو پھر بھی آواز آ سکتی ہے ابراہیم یہ شان بے نیازی تو ہماری شان ہے, تم کب سے بے نیاز ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دیکھیے یہاں نبی کا دماغ چیک کیجئے. فرشتے نے آ کر اس مقام پہ, اس موقع کے اوپر پوچھا کہ جب سامنے آگ ہے, آگ میں جا رہے ہیں, لیکن یہ ابراہیم چھوٹا نبی ہے, اس چھوٹے نبی کا دماغ صحیح اور سالم ہے.
تو بڑے نبی کا دماغ بھی ہلکے سے بخار میں ہذیان کا شکار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہاں کریں گے تب بھی فیل، نہ کریں گے تب بھی فیل۔ کیا کہا؟ حاجت ہے اما الیک فلا، ہے بھی صحیح نہیں بھی ہے۔ جواب جو دیا ہے ابراہیم نے کہ حاجت ہے بھی صحیح، حاجت نہیں بھی ہے ضرور مگر تم سے نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ دوسرا فرشتہ آیا، کہا کر کہنے لگا اے اللہ کے خلیل، اگر چاہو تو میں ہوا کو چلا دوں اس انداز میں کہ یہ ساری آگ بجھا دوں گا۔ فرمایا خود آئے ہو؟ کہا نہیں، ہیڈ آفس سے پرمیشن لے کر آئے ہیں اور اجازت کے ساتھ آیا ہوں۔ فرمایا ابراہیم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا جس نے کہا آ کر اگر اجازت دیں آپ کو ضرورت ہو تو بارش برسا دوں، یہ آگ بجھا دوں گا۔ فرمایا ابراہیم کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے اپنی کوشش کر لی تو آواز پروردگار آئی میرے فرشتوں واپس آؤ، ہمارا ابراہیم آج آگ میں جلے گا۔ ابراہیم عشق توحید میں یہ امتحان دے گا۔ جیسے ہی ابراہیم آگ میں جانے لگے وہاں سے قرآن میں آواز آئی یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اب دیکھیے ایک جملہ اور میں عرض کرتا چلوں، ہر کسی نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرشتوں نے یہ چاہا، پروردگار سے اجازت لی کہ ابراہیم نبی کی مدد کی جائے اور آگ سے بچایا جائے، لیکن مدد کو قبول نہیں کیا۔ ایک پرندہ تھا جو اپنی چونچ میں ایک قطرہ لے کر آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس سے اگر سوال کیا جائے کہ تم خود بھی جانتے ہو کہ تمہارے اس قطرے سے اس آگ کو نہیں بجھایا جا سکے گا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ یا میں آپ کو ایک میسج اور پیغام دینا چاہوں گا، کیوں کر رہے ہو؟ تو یقیناً یہی جواب آئے گا، جانتا میں بھی ہوں آگ نہیں بجھے گی، جانتا میں بھی ہوں آگ نہیں بجھے گی، مگر کر اس لیے رہا ہوں کہ میرا نام ابراہیم والوں میں لکھا جائے، نمرود والوں میں نہیں۔ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ محرم کے چاند طلوع ہو کر عزا خانوں میں آتے اس لیے ہیں کل قیامت کے دن ہمارا نام حسین والوں میں لکھا جائے، یزید والوں میں نہیں۔ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، بردن کا مطلب ہے ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی بن جا۔ اب دیکھیے یہ بات تو اس وقت شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آج تو یہ بات ثابت ہے کہ ٹیمپریچر مائنس سے کافی درجے گرتا ہے، -20، 30، 40 تک۔ کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر آپ کو ملے گا کہ سارا سال برف جمی رہتی ہے، جہاں سورج طلوع نہیں کرتا، شاید 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ، اور یہ ٹیمپریچر مائنس میں کافی درجے گرتا ہے۔ تو قرآن کی بلاغت کا یہ جملہ اب آپ کو سمجھ آئے گا، بردن و سلاما۔ دیکھو آگ ٹھنڈی بھی ہو جا لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ہمارا نبی جل کر مرنے سے تو بچ جائے، جم کر مر جائے۔ سلامتی والی بن جا، اتنی ہو جا کہ ہمارے نبی کو
کچھ نہ ہو تو وہ دہکتے ہوئے انگارے چٹکتی ہوئی کلیاں بن گئیں، وہ دہکتی ہوئی آگ مہکتا ہوا گلاب بن گیا ابراہیم کے لیے۔ اور ابراہیم اطمینان کے مصلی پر تشریف فرما ہو کر اللہ الصمد کی تسبیح کرنے لگے۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم اس آگ کے اندر رہے، وہیں سے انار کا پودا بھی ہوگا اور وہیں سے پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا، وہیں ابراہیم نے اپنے پروردگار کی عبادت بھی کی۔ جب کسی نے پوچھا زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے، کہنے لگے وہ 40 دن جو میں نے آگ کے اندر گزارے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اے خلیل خدا کیوں، اس کی وجہ کیا تھی، تو یقیناً یہی جواب آئے گا جس انداز میں وہاں عبادت پروردگار کی ہے زندگی بھر موقع نہیں ملا۔ ابراہیم نبی کو مختلف قسم کے امتحانوں سے گزارا گیا، کیوں؟ اسی توحید پرست ہونے کی وجہ سے، توحید کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے۔ اب ایک مرتبہ قرآن نے پھر ندا دی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ابراہیم نبی نے ستارہ دیکھا، کوکب جسے ستارہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب اس نے غروب کیا، قال لا احب الآفلین، میں غروب کرنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ قوم ایک مرتبہ خوش ہو گئی تھی کہ ابراہیم نے ستارہ دیکھا، ستارے کو اپنا رب مان لیا، لیکن فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال انی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین۔ کہا کہ یہ جو چاند ہے یہ میرا رب ہے۔ قوم ایک مرتبہ پھر خوش ہو گئی کہ ابراہیم نے چاند کو رب مان لیا ہے، لیکن جیسے ہی چاند نے غروب کیا، کہا میں غروب کرنے والوں کو، میں انہیں جو ہدایت نہیں دے سکتے اپنا رب تسلیم نہیں کرتا۔ پھر فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی اکبر، کہنے لگے جب سورج کو دیکھا یہ میرا بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب کر گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں اس سے بری ہوں جسے تم شرک اور شریک کر رہے ہو اس پروردگار کے ساتھ، تمہارے ان خداؤں سے میں بری ہوں۔ اب دیکھیے یہاں بڑا لطیف سا نقطہ ہے، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی، یہ سارا پیریڈ جو گزرا، ابراہیم نے ایک مرتبہ ستارہ دیکھا، ایک مرتبہ چاند دیکھا، ایک مرتبہ سورج کو طلوع کرتے دیکھا، پھر وہ غروب ہوا۔ یہ جتنا بھی سلسلہ ہوا اسے 24 گھنٹے کم از کم درکار ہیں یا نہیں ہے؟ ستارہ چمکے گا، چاند نظر آئے گا، صبح کے وقت پھر سورج طلوع کرے گا، پھر جب شام ہوگی سورج غروب کر رہا ہے، ایک مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک کے ساتھ یہ وقت مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اور دن کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے جو توحید کو ثابت کیا ہے، وہ باطل خداؤں کو باطل کرنے کے لیے 24 گھنٹے درکار تھے، پھر وحدہ لا شریک کو ثابت کیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ 24 گھنٹے جب گزرے پھر جا کے یہ ثابت ہوا کہ یہ ستارہ بھی رب نہیں ہے، یہ چاند بھی رب نہیں ہے، یہ سورج جو طلوع کر کے غروب کر رہا ہے یہ رب نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا وقت ہے یا نہیں؟ لیکن دیکھیے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ دنیا سمٹ رہی ہے۔ اس وقت آج سے آپ 10 سال 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں یا اتنا عرصہ پیچھے چلے جائیں کہ جب یہ گاڑیوں کا دور نہیں تھا، آپ کو اگر سفر کرنا پڑے، جو بزرگ بیٹھے ہو سکتا ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جب خچروں پہ سفر ہوتے تھے، جب لوگ پیدل چلا کرتے تھے، تو جو سفر 2 دن میں ہوتا تھا آج ہو سکتا ہے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں ہو رہا ہو۔ ایسے ہے یا نہیں؟
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ترقی ہو رہی ہے، دنیا سمٹ رہی ہے، یہ وقت سمٹ رہا ہے، کم وقت میں آپ زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے جس کام کو 24 گھنٹوں میں ثابت کیا تھا، آل محمد نے اسی کام کو لمحوں میں کر کے دکھایا تھا۔ کہا یہ ستارہ تمہارا رب ہے، اسے توڑ کر دہلیز پہ بلائیں گے۔ جس چاند کو تم رب کہتے ہو اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے ہم توڑیں گے۔ جسے تم رب کہتے ہو یہ سورج ہے، اپنی انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کی طاقت سے واپس بلائیں گے۔ اور تمہیں بتائیں گے جو ٹوٹ جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو واپس آئے وہ رب نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم مختلف قسم کے امتحانات سے گزرے۔ میرے خیال میں اس کے بعد دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی، میں آخری بات آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور منزل مصائب پہ آؤں۔ جب حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، فلما بلغ معه السعي قال انی اذبحك في المنام فانظر ماذا ترى قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں کیا کام کر رہا ہوں، میرے بیٹے تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور حضرت اسماعیل کا کیا جواب تھا؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم پروردگار ہوا ہے نا آپ اسے انجام دیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہی ہے یا نہیں ہے؟ جب اسماعیل خود راضی ہوئے، دیکھا بیٹے کو لے کر چلے، بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا جانتے ہو تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ تم بتاؤ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اور یہ کیسا باپ ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ حکم پروردگار یہی ہے کہ مجھے ذبح کر دے۔ حضرت اسماعیل نے جب پہچانا اسے کہ یہ شیطان ہے، اسے پتھر اٹھا کے مارا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسے پتھر اٹھا کے مارا۔ جب پتھر لگا کہنے لگا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کو چھوڑ جانے کے مشورے دے جو نبی کو چھوڑ جانے کے مشورے دے وہ شیطان ہی تو ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کہا کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ کہنے لگے اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا۔ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کہا حکم پروردگار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا خواب آیا ہے۔ تو کہا دیکھو خواب آیا ہے اور یہ بات ہے 50-50، یہ خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، خواب صحیح نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ خواب کی بنیاد پر بیٹے ذبح کرو گے تو یہ سنت بن جائے گی، اور کل ہر بندے کو اپنا بیٹا ذبح کرنے پڑے گا، اور تم کیسے اس خدا کے نام لیوا ہو، پہلے ہی اسے کوئی نہیں مانتا، جو مان رہا ہے اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو، پہلے ہی کوئی نہیں مانتا، جو مان رہا ہے اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے بھی جب اس کو پہچانا کہ یہ شیطان ہے، پتھر اٹھایا، اسے مارا۔ اب بھاگا بھی صحیح لیکن سوال کیا کہ پہچانا کیسے؟ تو فرمایا جو نبی پر ہذیان کے فتوے لگائے، جو نبی کے دماغ پہ شک کرے، اب وہ شیطان ہی تو ہے۔ اس نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا کہ حکم پروردگار پر یہ عمل درآمد نہ ہو۔ ماں کے پاس آیا، جانتا ہے
ممتا ہے ماں کی، نرم دل ہے۔ ابراہیم تو پھر باپ ہے، اسماعیل بیٹا ہے تو لیکن پھر بھی مرد ہے۔ ماں ہے جو بچا لے گی اور میں اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ہاجرہ سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں گیا ہے؟ کہا بیٹے کو لے کر گیا ہے۔ کہا جانتی ہو کیوں لے کر گیا؟ کہا بتاؤ۔ کہنے لگا اس لیے لے کر گیا ہے کہ اس کا سر کاٹ ڈالے، اور یہ بہتر ہے کہ تم بعد میں روتی رہو، اب رو لو اور ابراہیم کی منت کر لو، اپنا بیٹا بچا لو۔ اگر ذبح ہو گیا، سر کٹ گیا، پھر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ کہنے لگی ابراہیم بے ضرر انسان ہے، کسی کو نقصان دینے والوں میں نہیں ہے۔ ابراہیم نے آج تک کسی کو اذیت نہیں دی ہے۔ کہنے لگا ابھی وقت ہے، یہ باتیں کرتی رہو گی تو وہاں سر کٹ جائے گا، آؤ نکلو اور جا کے اپنا بیٹا بچاؤ۔ اب جب دیکھا کہ یہ شیطان ہے، بی بی نے بھی پتھر اٹھایا اور اسے ایک مرتبہ پتھر مارا۔ اب یہ جب یہاں سے بھاگا، کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ بی بی نے کہا جو نبی کے حرم کو باہر نکلنے کے مشورے دے، اب وہاں پہنچے، بالکل آخری جملہ، وہاں پہنچے جب حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور بیٹے کو لٹا کر چھری چلانے کا ارادہ کیا۔ بالکل آخری جملہ، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہنی چاہیے۔ جب چھری چلائی، چھری چل گئی، ابراہیم کے ہاتھوں پہ گرم گرم خون پڑا۔ جب یہ تسلی اور یقین، اطمینان اور اعتماد ہو گیا کہ بیٹا ذبح ہو گیا ہے، اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا؟ دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کھڑے تھے۔ اب دمبا ذبح ہو گیا تھا، یہ جانور تھا، لیکن چپ کر کے خاموش ہو کر ذبح ہو گیا تھا۔ کیوں؟ جانتا تھا جب نبی کی جان بچانی ہو پھر رو کر مخبریاں نہیں کیا کرتے، پھر رو کر مخبریاں نہیں کیا کرتے۔ کہاں مدینہ، کہاں کربلا، کہاں مدینہ، کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ آپ جانتے ہیں آج محرم کی یکم ہو چکی ہے۔ دیکھیے ریان ابن شبیب امام رضا کی خدمت میں آیا، آ کر یہ دیکھتا ہے امام کو کہ سیاہ لباس میں ملبوس ہے امام۔ اس نے یہ خوش تھا، امام کو ولی عہدی کی مبارکباد دینے کے لیے آیا تھا، لیکن جب دیکھا نا کہ امام سیاہ لباس میں ملبوس ہے، کہنے لگا مولا ولی عہدی کے بعد یہ سیاہ لباس کیسا؟ معصوم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے محرم کا چاند طلوع کر گیا ہے، اور فرمایا جب بھی کبھی بھی کسی کے اوپر رونا چاہو نا، ہمارے جد حسین ابن علی کے اوپر گریا کیا کرو، ہمارے جد قتیل ابرات ہیں، حسین ابن علی قتیل ابرات ہیں۔ رضادارو، علماء کی تاریخ میں اگر دیکھیں، آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی
جنہوں نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، تو میرا ایک رومال تھا آیت اللہ کا، یہ میرے ساتھ میرے کفن میں رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا 20 سال میں نے مجلس حسین میں بیٹھ کر گریہ کیا ہے، اور میں نے اپنے آنسوؤں کو اسی رومال کے ساتھ صاف کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ عزادارو، امام سجاد کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، فرزند رسول، میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شادی کی تقریب میں شرکت کریں، آپ کی وجہ سے برکت ہوگی۔ معصوم نے ایک جملہ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے ہم نے کربلا کے بعد کبھی کسی شادی میں شرکت نہیں کی ہے۔ کچھ اس انداز میں سید السجاد نے کہا تھا کہ یہ شخص پلٹ گیا، دوبارہ آیا، کہنے لگا، فرزند رسول، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، آپ اپنے بابا کی مجلس میں تشریف لائیے۔ فرمایا آپ سجاد ضرور آئے گا۔ عزادارو، جب وقت آیا نا، وہ مقررہ وقت جس پہ وہ دعوت دے کے گیا تھا، دک الباب ہوا، دیکھتا ہے سب سے پہلے سید الساجدین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا آج تیرے گھر میں ہمارے بابا کی مجلس ہے۔ یہ آیا، دروازہ کھولا، سید الساجدین کو اندر لے کر آیا، اس مقام پہ بٹھایا جہاں مجلس کی محفل کا اہتمام کیا تھا، صدر محفل میں بٹھایا، کہنے لگا، فرزند رسول، ابھی تک تو لوگ نہیں آئے، ابھی تو نہ سننے والے آئے ہیں نہ پڑھنے والے آئے ہیں۔ سید الساجدین نے کہا ہوگا سید السجاد اپنے بابا کی مجلس میں آ کر انتظار کر لے گا۔ عزادارو، جب مجلس شروع ہوئی، پڑھنے والا آ گیا، سننے والے جمع ہو گئے، ایک مرتبہ گریہ ہوا، مظلوم کربلا کی غربت کو بیان کیا گیا۔ جب ختم ہوئی نا یہ مجلس، یہ دیکھتا ہے کہ امام کو میں جہاں بٹھا کر گیا تھا وہاں امام تشریف فرما نہیں ہے۔ یہ ڈھونڈتا پھرتا پھراتا چلتا ہوا اس مقام پہ آیا جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ آ کر ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگا، سید سجاد، میرا مولا و آقا، یہ تو جوتے اتارنے کی جگہ ہے، یہ مقام آپ کے لائق تو نہیں ہے۔ فرمایا تم دیکھ نہیں رہے ہو، اس مجلس میں میرے نانا بھی تشریف فرما ہے، میری دادی زہرا بھی تشریف فرما ہے۔ اور کیا کام کرتی ہیں سیدہ زہرا؟ روایات کہتی ہیں جب بی بی تشریف لاتی ہے نا، وفی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ رومال سے کیا کریں گی بی بی؟ اس رومال سے عزاداروں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو لے کر اپنے حسین کے زخموں کا علاج کرتی ہے زہرا۔ عزاداروں، آ گیا وہ وقت کہ جب یزید لعین کا خط پہنچتا ہے مدینہ میں۔ یہ 26 رجب کا دن تھا، 27 رجب کی رات 26 رجب کا دن تھا۔ جب یہ خط پہنچا، اس کا متن یہ تھا کہ یا حسین سے بیعت لو، نہیں تو پھر دوسری صورت میں حسین کا سر قلم کر کے شام بھیج دو۔ جب یہ بات ہوئی، قاصد کو بھیجا گیا۔ مسجد نبوی میں امام تشریف فرما تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، تیسری شخصیت حسین ابن علی۔ قاصد پہنچا،
رات کا وقت تھا، آپ کو دربار بلایا جا رہا ہے۔ فرمایا تم جاؤ، میں دربار آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ رات کا وقت ہے، آپ اس وقت نہ جائیے۔ کہا نہیں، میں نے اس سے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو پھر حسین جائے گا۔ عزادارو جب گھر آئے، تیاری کی، جانے کا ارادہ کیا، بی بی نے ایک مرتبہ سوال کیا رات کے اس پہر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بتایا دربار سے قاصد آیا ہے، دربار جاؤں گا۔ تو فرمایا میرا حسین یہ مدینہ ہے، میرے عباس کے ہوتے ہوئے تو اکیلا نہیں جائے گا۔ نوجوانوں نے بنی ہاشم کو ساتھ لیا، ایک مرتبہ آئے دربار کے اندر اور دروازے پہ روک دیا۔ کہا میں کہہ کے آیا ہوں کہ میں اکیلا آؤں گا تو دربار کے اندر میں اکیلا جاؤں گا، لیکن اگر میری تکبیر کی آواز بلند ہو جائے نا پھر تم دربار کے اندر داخل ہو جانا۔ عزادارو جب بطول کا بیٹا رات کے اس پہر میں دربار کے اندر گیا، اب ولید نے خط پیش کیا جس کا متن یہی تھا حسین بیعت کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو حسین کا سر قلم کر کے شام بھیج دو۔ جب یہ سر کے قلم ہونے کی بات پڑھی اور فرمایا ولید دیکھ ہم رسالت کے گھر والے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ہمیں سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، ہمارے اوپر ہی اس دنیا کا اختتام ہوگا۔ وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ۔ اور جس کی بیعت کی بات تم کر رہے ہو نا، وہ شارب الخمر بھی ہے، وہ معلن بالفسق بھی ہے، وہ کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا میں حسین تو کیا، حسین جیسا بھی کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب یہ جملے کہے حسین نے اب پلٹنے کا ارادہ کیا۔ ایک مرتبہ مروان نے ولید سے کہا آج حسین تیرے قبضے میں ہے، آج قتل کر دے، اگر حسین یہاں سے چلا گیا پھر تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جب یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ فرمایا اتحددنی من القتل کذبت واللہ واثمت، کیا تو بطول کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا ہے اور تو گناہگار ہے۔ جب یہ جملے کہے آواز بلند ہوئی، وہاں سے عباس علمدار داخل دربار ہوئے۔ ایک مرتبہ عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ عباس آج رک جا، عباس خاموش ہو جا، عجب نہیں میرا دل کہتا ہے۔ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا مولا آج اجازت دے دے، زینب کے سر کی چادر بچ جائے گی، آج اجازت دے دے، تیری زینب کوفہ و شام کے درباروں میں نہیں جائے گی۔ لیکن اجازت نہیں ملی۔ بطول کا بیٹا چلا آیا، وہاں گھر میں علی کی بیٹی دروازے پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے۔ آج جب حسین گئے تھے نا، عباس ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے، نوجوانوں نے بنی ہاشم ساتھ تھے، حسین کے جتنے گئے تھے سارے واپس آئے تھے، لیکن شام غریبہ کو زینب نے بڑا انتظار کیا تھا۔ اکبر گیا واپس نہیں آیا، قاسم گیا تقسیم ہو گیا واپس نہیں آیا، عباس گیا نہر فرات پہ اپنے بازو کٹا کے سو گیا واپس نہیں آیا، حسین گیا تو پھر واپس نہیں آیا، بدن کے اوپر گھوڑے دوڑ گئے۔ عزادارو جب آئے نا گھر حسین ابن علی، سوال کیا بھیا دربار گئے تھے کیا ہوا؟ ایک جملہ کہا، فرمایا بہن زینب اب مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جب یہ جملہ کہا نا
فرمایا حسین میں تیری شریکت الحسین بہن ہوں. فرمایا زینب میں سوچ رہا ہوں امتحان بڑا مشکل ہے، اگر میں اپنی شہادت پیش نہیں کروں گا میرے نانا کی شہادت چھپ جائے گی، میرے بابا کی محنت ضائع ہو جائے گی، میری ماں کے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب اور غم کے پہاڑ یہ چھپ جائیں گے، میرے بھائی حسن کے جنازے پہ لگنے والے تیر چھپا دیے جائیں گے. لیکن بی بی نے ایک جملہ فرمایا حسین میں شریکت الحسین ہوں نا. عزادارو 5 تن پاک کو قتل کیا گیا ہے، لیکن 4 جنازے شہروں میں اٹھے ہیں، شہروں میں، آبادیوں میں. محمد مصطفیٰ کو زہر دے کر قتل کیا گیا تھا، قاتل چھپ گئے ہیں، زہر دینے والا کون ہے کسی کو نہیں پتا. علی ابن ابی طالب کو اصل میں مارنے والا کون ہے کوئی نام نہیں لے سکتا. بطول کا قاتل کون ہے آج دنیا نام لے کر نہیں بتا سکتی. حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر کس نے چلائے تھے نہیں بتایا جا سکتا. حسین کا قتل جنگل میں ہوا تھا. زینب گمراہ کہہ رہی تھی حسین میں اتنی محنت کروں گی قیامت تک کے لیے حسینیت زندہ باد رہے گی، یزیدیت کو مردباد کر کے آؤں گی. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. عزادارو فرمایا زینب بہن میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں لیکن تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئے گی، اس لیے کہ میں وارث شریعت ہوں، وارث دین ہوں، اور زوجہ کے لیے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے. جب بی بی گئی ہے عزادارو تیز قدموں کے ساتھ علی کی بیٹی چلی ہے اور عبداللہ ابن جعفر طیار کی حویلی میں آئی ہے نا، ایک مرتبہ ایسے رنگ میں آ کر بیٹھی ہے کہ عبداللہ تڑپ گئے ہیں. کہا آج علی کی بیٹی اس حالت میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ کہا جب سوال کرنا ہو نا سوالی ایسے ہی بیٹھتے ہیں. فرمایا تو سردار عرب کی بیٹی ہے، سردار عرب کی بہن ہے، ہم ہاشمیوں کو پہلے ہی بطول کا ایک سوال ہماری غیرت کو ابھی تک ہم گوارا نہیں کر سکتے، تو سوال نہ کر تو حکم کر. کہا عبداللہ تمہیں یاد ہے 21 رمضان کوفہ؟ فرمایا یاد ہے. فرمایا میرے بابا نے اپنے وقت آخر میں تمہیں کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ مجھے الگ بلایا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، کہا دیکھو عبداللہ یاد رکھو میری زینب میرے حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، میری زینب میرے حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. عبداللہ کبھی وقت ایسا آئے نا کہ حسین اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے اور زینب تجھ سے اجازت مانگے اگرچہ تیری زوجہ ہے، علی کو مد نظر رکھ کے زینب کو اجازت دے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ تو اگر اجازت نہیں دے گا وہاں سے حسین کی سواری نکلے گی، یہاں سے زینب کا جنازہ نکلے گا. زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور آزادارو فرمایا بی بی میں تجھے منع نہیں کرتا، تو جا اپنے بھائی کے ساتھ، تجھے درہم و دینار کی ضرورت ہو میں امیر عرب کا بیٹا ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہو ہر مقام پہ میری جاگیریں ہیں، شام میں، حجاز میں، مصر میں، مکے میں، کوفہ میں. میں امیر عرب کا بیٹا ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے جانے سے پہلے مجھے بتا، میں تیرے نام لکھ دیتا ہوں. جب شام کا نام آیا نا آزادارو ایک مرتبہ فرمایا عبداللہ شام کا ایک ٹکڑا میرے حوالے کر دے، ہو سکتا ہے زینب کو استعمال کرنا پڑ جائے. آزادارو کہا بیٹیوں سے جاؤ اپنی ماں سے تیاری کراؤ. اب بی بی جب حجرے میں گئی ہے نا ایک کام کیا ہے،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی چادر تطہیر کو اٹھایا زینب کبریٰ نے اپنے سر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے جب رکھا، اونو محمد کے 2 کرتے اپنے ساتھ لیے نکلی ہے زینب کبریٰ، بی بی چلنے لگی، بیٹیاں رونے لگی۔ عبداللہ نے پوچھا بیٹیوں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا اماں نے بھرے گھر سے، بابا اماں نے بھرے گھر سے ایک چادر اٹھائی ہے، 2 کرتے اٹھائے ہیں۔ اب عبداللہ نے کہا پھر دعا کرو یہ چادر تمہاری ماں کی بچ جائے۔ عزادارو جب ہوئی ہے نا شام غریباں، ہوا ہے اعلان لوٹو تبرکات علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ جس مقام پہ عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا، ہر مقام کی، ہر مجلس کی، ہر محفل کی، ہر عزادار کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ یہ محرم ہے اور محرم آتے ہوئے حر کو رستہ دینے کا نام ہے۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ہر آتے ہوئے حر کو رستہ دے سکیں۔ ہمیں رستہ دینے والوں میں بنا، رستہ روکنے والوں میں نہ بنا۔ میرا اللہ جس مومن کی جو جائز اور شرعی حاجت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جن مومنین نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو عزادار اولاد عطا فرما۔ جن مومنین کا روزگار نہیں ہے ان کو صدقہ محمد والے محمد کا وسیع اور رزق حلال نصیب فرما۔ جن مومنین کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجعین عظام کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ میرا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کرام کے گناہ معاف فرما، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ان کی مغفرت و بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرما، یوم آخرت لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، جوار محمد و آل محمد نصیب فرما، ہمارے وقت کے امام وقت کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات